اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے روزانہ قرآن کریم کے ایک پارے کے خاص مضامین اور اس کے احکامات کا بیان چل رہا ہے۔ آج کی اس نشست میں قرآن کریم کے 22ویں پارے کے خاص مضامین اور اس کا خلاصہ بیان کیا جائے گا۔ 22ویں پارے کی آغاز کی آیات وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ اور 21ویں پارے کی آخر کی آیات مکمل ایک رکوع کے بارے میں گزشتہ درس میں یہ بیان کر چکا ہوں۔ یہ آیات تخییر کہلاتی ہیں۔ تخییر کا معنی اختیار دینا۔ وہ واقعہ آپ حضرات کے ذہن میں ہے، میں اس کا خلاصہ عرض کر دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات جو پوری امت کی مائیں کہلاتی ہیں، امہات المومنین، انہوں نے آپ کے ساتھ بڑے زہد، صبر اور شکر کے ساتھ وقت گزارا۔ تنگی ترشی کے تمام حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری جانثاری کے ساتھ خدمت کی۔ جب غزوہ احزاب کے بعد فتوحات کا دور شروع ہوا، مال غنیمت آنے لگا، آپ نے اپنے سخاوت کے ہاتھ کھول دیے اور لوگوں کو آپ دونوں ہاتھوں سے عطا کر رہے۔ تو ازواج مطہرات آئیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہ اے اللہ کے رسول، جب گھر میں کچھ نہیں تھا ہم اسی طرح زندگی بسر کرتی رہی صبر و شکر کے ساتھ۔ اب چونکہ اللہ نے آپ کو بہت دے دیا ہے، آپ اور بہت سارے لوگوں کو نواز رہے ہیں، ہمارے نان و نفقہ میں کچھ اضافہ فرما دیا جائے۔ تو یہ مطالبہ جو انہوں نے نان و نفقہ کی زیادتی کا کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ جس اونچے مقام صبر اور مقام زہد پر اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو، اپنی ازواج کو دیکھنا چاہتے تھے، یہ مطالبہ اس کے برعکس تھا۔ تو آپ کے دل اطہر کو صدمہ ہوا، ناگواری ہوئی کہ نان و نفقے کا مطالبہ میری ازواج نے کیوں کیا۔ آپ کی شان یہ تھی، اگر آپ کو یہ علم ہو جاتا میرے گھر میں 1 درہم یا 1 دینار بھی موجود ہے، آپ گھر میں تشریف نہیں لاتے تھے جب تک کہ اس درہم اور دینار کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دیتے۔ اور یہ آپ کے زہد کا اثر آپ کی ازواج میں اتنا تھا۔ ایک مرتبہ غنیمت مال فے کے حصے میں سے اور بہت سارے دوسرے جو حق بنتا تھا ازواج کا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس تقریباً لاکھوں کی مالیت کے درہم و دینار آئے، سب تقسیم کر دی ایک ہی نشست میں مدینے کے فقراء میں، غریبوں میں، لیکن اپنے افطار کے لیے 1 درہم اور دینار رکھنا بھی یاد نہیں رہا۔ ان کا مقام ایسا تھا۔ ان حضرات کی ساری نظر دار آخرت پر تھی۔ وہ دنیا میں صحیح معنی میں زہد اور تقوی کی زندگی بسر کریں۔ آپ کو جب ناگواری، آپ نے اپنی بیویوں سے بات چیت بند کر دی، 1 مہینے تک کے لیے آپ نے مکمل علیحدگی اختیار کر، اپنے گھر کے دوسری طرف تشریف لے گئے، الگ رہنے لگے۔ قرآن پاک کی آیات اتری، ان میں اختیار دے دیا گیا ازواج نبی کو کہ دیکھو، اگر تم اللہ اور اس کے رسول کو چاہتی ہو، اسی تنگی ترشی کے ساتھ وقت گزارنا پڑے، تمہارے اوپر دنیا کی نعمتوں کے دروازے نہیں کھولے جائیں، آخرت میں تمہارے لیے اللہ نے بڑے اونچے مرتبے تیار کر رکھے۔ اگر تم دنیا چاہتی ہو تو ہم تمہیں بہت ساز و سامان دے دیں گے، لیکن پھر آپ کے نکاح سے علیحدگی اختیار کرنی پڑے گی، فرقت۔ یہ اختیار دے دیا گیا، اس لیے یہ آیات تخییر کہلاتی۔ ایک واقعہ بڑا دلچسپ احادیث میں آتا ہے، جب یہ آیات اتری، اب ظاہر حکم ربی کے مطابق آپ نے اپنی تمام ازواج کو یہ پیغام پہنچا دیا، جو اختیار کرنا چاہو کر لو۔ جب حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے یہ آیات کے بارے میں بتلایا تو ساتھ یہ بھی فرما دیا، عائشہ تمہیں اختیار دیا گیا ہے، تم خود ذاتی فیصلہ نہ کرنا، اپنے والدین سے مشورہ کر لے۔ آپ کو
حضرت سیدہ صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا قلبی تعلق، سوچا چھوٹی عمر ہے کہیں جذبات میں فیصلہ نہ کر بیٹھے، آپ فرقت نہیں چاہتے تھے تو کہا والدین سے مشورہ کر، والدین سے مشورہ کریں، وہ کبھی نہیں کہ یہ اختیار دیں گے، وہ یہی کہیں گے اللہ اور اس کے رسول کو اختیار کرو۔ حضرت عائشہ نے سنا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں رہنے والی اتنے اونچے مرتبے کی سیدہ عائشہ کا مقام کون نہیں جاتا، فرمانے لگی کہ اللہ کے رسول میں اس بارے میں اپنے والدین سے مشورہ کروں گی، میں تو ابھی فیصلہ کرتی ہوں میں اللہ اور اس کے رسول کو اختیار کروں۔ ساری ازواج مطہرات نے یہی فیصلہ کیا۔ جو قرآن نے ان کے بارے میں جو ذکر کیا یہ تفصیل میں بیان کر چکا ہوں، اس لیے میں نے خلاصے کے طور پر اس واقعے کو بیان کر دیا۔ اب آگے بڑھتے ہیں 22ویں پارے میں، سورہ احزاب کی آیت نمبر 35۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے 10 صفات ایسی ذکر فرمائی ہیں کہ ان 10 صفات کو جو بندہ بھی اپنا لے، چاہے وہ مسلمان مرد ہو یا مسلمان خاتون ہو، اللہ تعالیٰ کا اس کے لیے 2 چیزوں کا وعدہ ہے۔ ایک مغفرت کاملہ، معاف فرما دیں گے، کسی زندگی کے گناہ پر مواخذہ نہیں فرمائیں گے۔ نمبر 2، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے لیے ایک بہت بڑے اجر، جنت کی صورت میں بہت بڑا اجر اور صلہ عطا فرمائیں۔ اس صورت میں یہ امتیاز، اس آیت میں یہ امتیاز بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں عام قرآن مجید کے انداز بیان کی طرح صرف مردوں کو خطاب نہیں فرمایا، بلکہ ہر جملے، ہر وقت میں خواتین کا الگ ذکر کیا کہ وہ تاکہ ان کا دل بڑھے اور قرآن مجید کے ان احکام پر عمل پیرا ہونے میں ان کے اندر بھی حوصلہ پیدا ہو۔ میں ان آیات کا ترجمہ کرتا ہوں، ان میں اوصاف کا بیان۔ ان المسلمین والمسلمات، وہ مرد جو مکمل فرما بردار ہیں اور مکمل فرما بردار عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، والقانتین والقانتات، عبادت گزار مرد اور عبادت گزار عورتیں، والصادقین والصادقات، راست باز سچائی کو اختیار کرنے والے مرد اور سچائی کو اختیار کرنے والی عورتیں، والصابرین والصابرات، صبر کے دامن کو تھامنے والے مرد اور صبر کو اختیار کرنے والی خواتین، والخاشعین والخاشعات، دل میں خشوع رکھنے والے مرد اور خشوع رکھنے والی عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ و خیرات کا اہتمام کرنے والی عورتیں، والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات، اپنی شرمگاہوں اور عصمتوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی عصمتوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، کثرت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کرنے والے مرد اور کثرت سے اللہ کو یاد کرنے والی عورتیں۔ اعد اللہ لہم مغفرہ، اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ یہ انعام ان 10 صفات پر عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان صفات کو اپنانے کی ہمیں توفیق نصیب۔ آخری جو وصف ذکر فرمایا وہ ذاکرین، اللہ کا کثرت سے ذکر کر۔ اس سورہ مبارکہ میں ایک مقام اور بھی آگے آ رہا جو کثرت سے، دیکھو ایک تو ہے کبھی دن بھر میں خیال آ گیا اللہ کو یاد کر لیا، یہ مزیدار زندگی نہیں۔ کثرت سے اللہ کو یاد کرنا، ہماری زبانیں اللہ کی یاد سے تر رہنی چاہیے۔ اور میں نے پہلے بھی عرض کیا، جمعے کے واعظ میں بھی عرض کیا، ہماری اصل زندگی وہی ہے جو اللہ کی عبادت میں اور اللہ کی یاد میں بسر ہو گئی۔ وہ چند ساعتیں جو یاد دلبر میں گزری، وہی ہے میری اصل زندگانی۔ اصل زندگی انسان کی وہی ہے جو اللہ کی یاد میں، یہ مقصد حیات کے مطابق زندگی گزری۔ آگے چل کر فرمایا وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ، دیکھیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام رسالت اور مقام اطاعت کیا ہے۔
کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو کسی قسم کی گنجائش نہیں. اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، جب اللہ اور اس کے رسول کوئی فیصلہ صادر فرما دیں، ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم، ان کو کسی قسم کا کوئی اختیار اور کوئی اور راستہ اختیار کرنے کا کوئی جواز ان کو نہیں ملتا. اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کی اتباع لازم ہے. ومن یعص اللہ، جس نے اللہ کی اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، وہ دور کے گمراہی میں جا کر پڑا. اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی، وہ سیدھے راستے سے آدمی بہت دور بھٹک جائے گا. اس قسم کا مضمون آپ پہلے بھی پڑھ چکے. آپ کے رب کی قسم، فلا وربک لا یؤمنون، آپ کے رب کی قسم یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک کہ اپنے تمام قضیوں اور جھگڑوں میں آپ کو، آپ کے فرامین کو، آپ کی شریعت کو حکم نہ بنا لیں، اسی کو فیصل تسلیم نہ کریں، اس وقت تک یہ مومن نہیں ہو سکتے. یاد رکھیے، ایمان اور اسلام کا تقاضا یہ ہے، اللہ اور اس کے رسول کا حکم سب سے اوپر. اللہ اور اس کے رسول کے کسی فیصلے کو کہیں چیلنج نہیں کیا جاتا، اور اللہ اور اس کے رسول کی عدالت میں دنیا کے ہر شخص کا فیصلہ اور حکم اور اس کی بات چیلنج کی جا سکتی، لیکن واحد سپریم طاقت اور حکم اللہ اور اس کے رسول کا. اس سورہ احزاب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی عجیب شانیں بیان فرمائیں. اس سورت کو اگر سورۃ السیرت بھی کہا جائے تو بڑا مناسب. آپ کے بڑے حقوق، کہیں شان رسالت، کہیں آداب رسالت، کہیں حقوق رسالت، آپ کی شانیں بیان فرمائیں. دیکھیے ذرا ان آیات میں غور فرمائیے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے مردوں کے باپ نہیں ہیں. آپ نے حضرت زید بن حارثہ کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا تھا. پہلے زید بن محمد پکارا جاتا تھا. جب پابندی آ گئی کہ نہیں، اپنے اصل والد کے نام سے پکارا جائے گا، تو زید بن محمد کی جگہ زید بن حارثہ پکارا جانے لگا. تو وہ منع کر دیا گیا، لاپالک بیٹا اصلی بیٹا نہیں بن جاتا، اس لیے نسب میں اپنا نام شامل کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو اس لیے فرمایا تم میں سے کسی مرد کے آپ باپ نہیں. ولیکن رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول ہیں. وخاتم النبیین، اور تمام نبیوں میں آخری نبی ہیں، خاتم النبیین. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے امتیازی شان اور کمال کی شان یہ تھی، آپ خاتم النبیین. یہ بات ذہن میں رہے. اللہ اور اس کے رسول پر ایمان جس طرح مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے، انہی اوصاف اور آداب کے ساتھ ضروری ہے جن اوصاف اور شرائط کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کا حکم فرمایا. اگر کوئی صاحب یہ کہ میں اللہ کو تو مانتا ہوں، اس کائنات کو پیدا کرنے والے اللہ ہیں، لیکن نعوذ باللہ میں یہ شرک اور توحید کے عقیدے کو نہیں مانتا، اللہ کے ساتھ اور بھی لوگ ہیں، یہ بت بھی شریک ہیں، یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں، اللہ کی عبادت میں ان کو شریک کیا جا سکتا ہے. اگر کوئی شخص یہ کہ وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا. قرآن نے صاف فرمایا، آپ نے پہلے پاروں میں پڑھ لیا، اگر ان سے سوال کرو کس نے پیدا کیا آسمان و زمین کو، مشرکین یہی کہیں گے اللہ نے پیدا کیا. ان سے بار بار سوال کرو، اللہ کے قائل ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی خدائی میں، اس کے اوصاف میں، اس کی عبادت میں غیر اللہ کو شریک کرتے ہیں، اس لیے یہ مومن نہیں ہے. اسی طرح جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی الوہیت میں شرک، وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں اگر کسی کو شریک کرے گا وہ بندہ بھی مومن نہیں ہو سکتا. آپ کی رسالت محمد الرسول اللہ کا مطلب یہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اوصاف کے ساتھ آپ کو خاتم النبیین ماننا بھی لازم ہے، اس کے بغیر بندہ مومن نہیں ہو سکتا. قرآن پاک کی نصوص اور احادیث متواترہ، بڑی تعداد میں احادیث جن میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو بیان ہے، آپ اللہ کے آخری نبی. میں تھوڑی سی اس کی وضاحت کروں. خود قرآن کریم اور بہت سارے دلائل سے اگر بندہ ذرا سا بھی فہم اور عقل رکھتا ہو، اس کو یہ مسئلہ سمجھنا کچھ بھی مشکل نہیں.
دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جو نبوت کا سلسلہ شروع فرمایا، مسند احمد کی روایت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے. دنیا کی ہر قوم میں، دنیا کے ہر علاقے میں اللہ کے نبی آئے، لیکن ان میں سے چند پیغمبروں کا اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا، اکثر کا قرآن پاک میں ذکر نہیں فرمایا، لیکن اتنا بتلا دیا ہم نے ہر جگہ رسول بھیجے، ہر قوم میں رسول بھیجے. یہ قرآن کریم نے فرمایا، اور احادیث میں ان کی تعداد 1,24,000 بتلائی گئی. پہلے نبوت کیوں آتی تھی؟ اس کی کئی وجوہات تھی. 3 وجہیں آپ سمجھیں. پہلی وجہ یہ تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے پہلے یہ ہوتا تھا جتنے پیغمبر آتے تھے وہ کسی خاص علاقے کے لیے آتے تھے. جب ایک علاقے کا پیغمبر آیا تو دوسرے علاقے میں پیغمبر کی ضرورت ہوتی تھی، دوسرا پیغمبر آتا تھا. یا وہ پیغمبر کسی خاص وقت کے لیے آتے تھے، جب ان کی مدت ختم ہو جاتی پھر اگلی مدت کے لیے نیا پیغمبر آ جاتا تھا. اس لیے نبوت کا سلسلہ جاری. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا فرمائی، آپ کو دنیا کے تمام انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا. اس لیے کوئی علاقہ خالی نہیں چھوڑا گیا جہاں کسی نبی کی گنجائش ہو، کوئی جزیرہ نہیں چھوڑا گیا، کوئی ملک نہیں چھوڑا گیا، کوئی شہر اور کوئی جگہ نہیں چھوڑا جہاں آپ کی نبوت کی، آپ کی رسالت کا پرچم نہ لہرا رہا. نمبر 2، آپ کو قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کر بھیجا. کوئی ایک زمانہ، ایک مہینہ، ایک ہفتہ، ایک گھنٹہ بھی بیچ میں ایسا نہیں چھوڑا گیا جس میں نبوت کی بریک اور کسی اور نبی کو آ کر بیچ میں نبوت کا دعویٰ کرنے کی گنجائش. کہیں یہ اجازت نہیں دی. آپ نے فرمایا بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ. آپ نے انگلیوں سے اشارہ فرمایا، مجھے اللہ تعالیٰ نے اور قیامت کو، مجھے اور قیامت کو اللہ نے 2 انگلیوں کی طرح مبعوث فرمایا. اس طرح ملے ہوئے آپ. اگر 2 انگلیوں کے بیچ میں ایک اور انگلی ہو گئے تو اس کا حل سوائے سرجری کے کوئی اور نہیں. اس انگلی کو کاٹا جائے، وہ معیوب ہے، اس نے ان انگلیوں کا حسن بھی خراب کر. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور قیامت کے بیچ میں کسی نبی کی گنجائش ہے. وہ زائد انگلی کی طرح کاٹ دیا جائے. آپ نے زندگی میں کاٹ دیا تھا اسود انسی کو، زندگی میں کٹوا دیا. یہ بیچ میں کون آ گیا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا؟ اور صحابہ کرام نے مسیلمہ کذاب کو سب سے پہلے کاٹا خلافت سنبھالنے کے بعد. نبوت کی گنجائش نے کسی علاقے میں، کسی وقت، آپ ہر وقت کے ہر علاقے کے بُعِثْتُ إِلَىٰ كَافَّةِ النَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. آپ کو اللہ نے جنات کا نبی بھی بنایا، انسانوں کا نبی بھی بنایا. اس لیے کسی اور نبی کی گنجائش بنتی نہیں. نمبر 2، پہلی جتنی رسالتیں، نبوتیں، شریعتیں عطا ہوئی تھی ان میں احکام میں تبدیلی ہوتی رہی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں اور حکم، حضرت عیسیٰ میں اور آگے احکام، فروعی احکام میں تبدیلی ہوتی رہی. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی، میدان عرفات میں اعلان فرما دیا حجۃ الوداع کے موقع، الیوم اکملت لکم دینکم، آج سے ہم نے تمہارا دین مکمل کر دیا. اب دین میں کسی اضافے کی، کسی طرح کی کوئی گنجائش. پہلے پیغمبر آتے تھے، چونکہ دین کا سلسلہ چل رہا تھا، اگلا پیغمبر اس دین کے اندر اور زیادہ تکمیل کرتا اور احکام کو بھی. اب کسی کی گنجائش باقی. تیسری بات، پیغمبر کیوں آتے تھے؟ پہلے جتنی کتابیں تھیں ان میں تحریف ہو جاتی. تورات ہوئی، اس میں لوگوں نے تحریف کی. اللہ نے پیغمبر بھیجے، انہوں نے آ کر بتلایا دیکھو انہوں نے یہ گڑبڑ کر دی. انجیل آئی، اس میں تحریف کر دی، انجیل کی اور بائبل کی آیتوں کو تبدیل کر دی. ساری کتابوں میں، دین میں، شریعتوں میں پہلے لوگوں نے تبدیلیاں کی. وہ کتابیں تبدیلی اور تحریف سے محفوظ نہیں تھی. جب قرآن پاک کی باری آئی، صاف اعلان فرما دیا ہم نے اس کو نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کریں گے، یہاں کسی تبدیلی اور تحریف کی گنجائش نہیں. یاد رکھیے اس بات میں کلام کرنے والے لوگ موجود ہیں، یہ اللہ کی کتاب ہے یا نہیں. جیسے یہودی نہیں مانتے یہ اللہ کی کتاب، عیسائی نہیں مانتے یہ اللہ کی کتاب، مسلمان ہم ایمان لاتے ہیں اللہ کی کتاب. اس بات میں تو لوگوں کا اختلاف ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے یا نہیں، لیکن اس بات میں کسی کا اختلاف نہیں، نہ عیسائیوں کا، نہ یہودیوں کا، کسی قوم کا بھی،
وہ دوسرا دعویٰ نہیں، یہ کتاب تبدیلی سے محفوظ ہے۔ سب اس بات کو تسلیم کرتے ہیں، جب سے اللہ نے اس کتاب کو نازل کیا آج تک اس کے زیر زبر میں کسی حرف میں کوئی تبدیلی نہیں کرتا، اس بات کو تسلیم کرنے والی ساری قوم۔ لہذا جب اللہ نے اس کو محفوظ بنا دیا ہر قسم کی تبدیلی سے، اب بعد میں کسی پیغمبر کی گنجائش باقی نہیں رہی، وہ آ کر بتلائے کہ یہاں یہ گڑبڑ ہو گئی، لہذا اصل آیت یہ اور اصل حکم یہ۔ اللہ تعالیٰ نے وہ کام جو انبیاء علیہ السلام کا تھا امت کے علماء پر ڈال۔ علماء اگر کوئی گڑبڑ کی کوشش کرتا ہے وہ صاف بتلا دیتے، دیکھو یہاں سنت میں تبدیلی کی کوشش کر رہے ہیں، یہاں یہ معنی غلط کر رہے ہیں، یہاں یہ تعویل صحیح نہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دین کے چوکیدار اور پہرے دار پیدا فرما قیامت تک رہیں گے۔ پھر کثیر تعداد میں فرمایا، ایک موقع پہ آپ نے فرمایا مجھے عمارت دکھائی گئی، اس عمارت مکمل تھی، 1 اینٹ کی گنجائش تھی، تو وہ 1 اینٹ میں ہوں۔ نبوت کی عمارت میں 1 اینٹ کی گنجائش تھی، وہ جب میری نبوت اور رسالت کا اعلان ہو گیا، نبوت اور رسالت کی عمارت مکمل ہوگی، اب کسی اور اینٹ کی گنجائش نہیں۔ آپ نے پیشین گوئی فرمائی میرے بعد بڑے بڑے 30 جھوٹے آئیں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، فرمایا وہ سارے دجال اور کذاب ہوں گے جو اس بات کا دعویٰ کریں گے کہ وہ اللہ کے نہیں۔ آپ نے پیشین اور آپ نے جس طرح سے فرمایا اسی طرح لوگ آتے رہے اور نبوت کا دعویٰ کرتے رہے، اور ان سب کی نبوتیں، ان سب کی رسالتیں جو بھی وہ پھیلا، اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیشہ ان کو زوال عطا فرمایا اور ہمیشہ ان کے مقابلے کے لیے اور دین متین کی حفاظت کے لیے اللہ نے اپنے خاص بندوں کی جماعت کو ہمیشہ برقرار۔ مسئلہ تو بہت تفصیلی، یاد رکھیے اب کوئی اگر نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ دجال ہوگا، کذاب ہوگا، کسی استعمار کا، کسی حکومت کا وہ ایجنٹ ہوگا، اللہ اور اس کے رسول کی طرف، اللہ کی طرف سے نبوت کے دروازے کو بند کر دیا۔ اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی نبی کی گنجائش۔ عباسی خلیفہ غالباً ہارون رشید کا زمانہ تھا، ایک عورت نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، سنو جی، عورت نے دعویٰ کیا نبوت، وہ گرفتار کر کے پکڑ کے لائی گئی دربار میں خلاف، مجھے اللہ کی تو نے نبوت کا دعویٰ کیا، تو مرد ہوتا تو سمجھ میں آتا، کہنے لگی بتلاؤ تم دلیل دو ذرا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا نا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ تو نہیں فرمایا لا نبیت بعدی، میرے بعد کوئی نبیہ نہیں آئے گی، یہ تو نہیں فرمایا۔ دیکھو یہ اس کا استدلال ایسی دلیل پہ، اور اس کا بھی جتھا اور گروہ تھا اس کو ماننا، اور یہ قوم یہ ایسے یہاں کوئی بھی شعبدہ باز کھڑا ہو جائے، گروہ بنانا اور پارٹی اور جماعت بنانا کوئی مشکل نہیں، چاہے اس کے پاس کوئی دلیل نہ ہو، اور بلکہ جتنا افراط و تفریط کا شکار ہوگا اتنے ہی لوگ اس کے زیادہ معتقد ہوں، اور جتنا کوئی اعتدال کے راستے کی تعلیم دینے والا لوگ اس سے اتنے ہی زیادہ متنفر۔ لوگ ہمیشہ افراط اور تفریط کے راستوں پر چلنا زیادہ پسند، اس لیے کہ قرآن نے فرمایا اکثرہم لا یعلم، اکثر جہالت ہے، اکثر علم نہیں، اکثر اس وجہ سے اکثریت ان کے ساتھ ہو جاتی، اور جو علم رکھنے والے وہ کبھی ان راستوں کو اختیار نہیں کرتے۔ آگے فرمایا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو تم کثرت سے اللہ کو یاد کرو، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور تم صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان۔ دو حکم بتلائے، ایک ذکر اللہ کا اور ایک تسبیح کا، یہ دونوں الگ حکم ہیں۔ ذکر اللہ تو اس سے ادا ہو جائے گا، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، اللہ 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 کا، اور تسبیح یہ ہے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان، یہ اللہ کی تسبیح صبح و شام، کم از کم ہم ایک ایک صبح و شام تو معمولات میں جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک ایک تسبیح شامل کر لیں۔ هو الذی یصلی علیکم، وہ اللہ تم پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے گا، وملائکۃ، اس کے فرشتے بھی تمہارے لیے رحمتوں کی دعائیں کریں گے، لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ اللہ تمہیں تاریکیوں سے نور کی طرف نکال کر لے آئے۔ یہ اللہ کے ذکر اور اللہ کی تسبیح کا فائدہ یہ ہوتا ہے بندہ تاریکیوں سے نکل کر نور کی طرف آ جاتا ہے، اس کے دل کی تاریکی اور دل کی ظلمت اللہ کے ذکر سے، اللہ تعالیٰ کی یاد سے دور ہو جاتی ہے۔ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور اللہ ایمان والوں پر بڑے رحم کرنے والے ہیں۔ تحیتہم یوم یلقونہ سلام،
جس دن اللہ سے ملاقات ہوگی اس دن خوش آمدید کے کلمات کہے جائیں گے، سلام کہا جائے گا۔ جی یہ چاہتا ہے اس آیت پہ بہت تفصیلی گفتگو، لیکن وقت اجازت نہیں دے کیونکہ پارا ہمارے سامنے، لیکن اس میں ہیں بڑے فوائد۔ اللہ نے کبھی موقع دیا تفصیل پہ گفتگو کریں گے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا، اللہ نے ان کے لیے بڑی عزت والا رزق تیار کر رکھا۔ یا ایھا النبی، شان رسالت دیکھ، اے ہمارے نبی، ہم نے آپ کو شاہد بنا، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، آپ شاہد بھی ہیں، گواہ بنیں گے قیامت کے دن، اور آپ کو ہم نے ڈرانے خوشخبریاں سنانے والا اور جہنم کی آگ سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا، وداعیا الی اللہ، اور اللہ کی طرف بلانے والا بنا کر بھیجا، والسراج باذن، اللہ کے حکم سے، وسراجا منیرا، اور ہم نے آپ کو روشن چراغ بنا کر بھیجا۔ روشنی سے اندھیروں میں راستے ڈھونڈے جاتے ہیں، آپ کی ذات سے گمراہیوں کی تاریکیوں میں حق کے راستے ڈھونڈے جاتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ ولیمہ کیا تو گھر میں دعوت دی۔ کچھ لوگ آگے بعض سادہ تھے، دیہاتی تھے، وہ آپ کی بارگاہ کے، آپ کے گھر کے، آپ کے آداب سے اتنا زیادہ واقف نہیں۔ دیہاتی آدمی سادہ ہوتے ہیں، وہ ان نزاکتوں کو نہیں جانتے۔ سورہ حجرات میں ہم پڑھیں گے، شروع میں آئے تو آپ کے حجروں کے باہر سے آوازیں لگاتے، یا محمد یا محمد۔ اللہ تعالیٰ نے پابندی لگا دی، خبردار جو باہر سے کسی نے پکارا اور آپ کا نام لیا، آپ کا لقب یا رسول اللہ یا ایھا النبی، اس طرح پکارنا، نام لینے کی اجازت نہیں۔ اور خبردار کسی نے اپنی آواز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند کی، اگر کسی کی محفل میں آواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی ہو گئی تو اس کی ساری زندگی کے اعمال ضائع ہونے کا خطرہ ہے، اس لیے اس کی ہمت نہ کر۔ یہ آداب ہیں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ لوگ آئے، ولیمہ تھا، ایک تو جلدی آ گئے، کافی دیر پہلے آ گئے، ابھی کھانا ہی تیار نہیں، اب بیٹھے باتیں کر، کھانا کھا لیا، ختم ہو گئے، برتنوں کو دیکھ رہے ہیں، ختم ہو گیا، گپ شپ لگا رہے، منع فرما دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے تکلیف ہوئی، بھائی جب تم آؤ ایک تو کھانے کے وقت ہو، کھانا کھا کے جلدی نکل جاؤ، اس بات کی اجازت نہیں کہ بیٹھے وہاں گپ شپ لگا۔ یہ ایک عام حکم بیان تھا، لیکن جہاں مہمانی میں وہ خود میزبان کہے کہ بھائی جلدی کیوں جا رہے ہو، بیٹھو تھوڑی دیر گپ شپ لگے، وہاں کا یہ حکم نہیں۔ جہاں یہ خطرہ ہو کہ ہمارے زیادہ تر بیٹھنے سے یہ میزبان کو تکلیف ہوگی، وہاں حکم یہ کہ اٹھ جائے، ایک عمومی حکم بیان فرما دیا، گویا آداب معاشرت۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کی وساطت سے معاشرت کے اور کھانے کے آداب ذکر فرمائے۔ اے ایمان والو، لا تدخلوا بیوت النبی، ایک تو تم نبی کے گھر میں داخل نہ ہو جب تک کہ تمہیں اجازت نہ دی جائے، الی طعام، کھانے کی جب تک اجازت نہ مل جائے اس وقت تک نہ ہو۔ دوسرا غیر ناظرین اناء، جب تمہیں اجازت دے دی جائے پھر برتنوں کو وہاں اس طرف کان لگا کے نہ بیٹھو، برتنوں کو نہ دیکھو، بلکہ وقار کے ساتھ بس آرام سے بیٹھو۔ لیکن جب تمہیں بلایا جائے تو تم داخل ہو، فَإِذَا طَعِمْتُمْ، جب تم کھانا کھا چکو، فَانْتَشِرُوا، پھر اپنی اپنی راہ لو، گھروں کو چلے جاؤ۔ وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيث، باتوں میں جی لگا کر وہیں نہ بیٹھے رہو۔ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ، یہ بات پیغمبر کو تکلیف دیتی ہے، وہ تم سے حیا کی وجہ سے کچھ نہیں کہتے، لیکن اللہ حق کو بیان کرنے میں کسی حیا کو اختیار نہیں فرماتے، وہ حق کو بیان فرما دیتے۔ اور یہ بھی سنو، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ، جب نبی کی ازواج سے جو تمہارے لیے ماؤں کا درجہ رکھتی، امہات المومنین سے کسی بات کے یا کسی چیز کے منگوانے کی ضرورت پیش آئے، کوئی چیز پوچھنی یا کوئی چیز لینی، فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، پردے کے پیچھے سے گفتگو کرنے، سامنے آنے کی اجازت نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور شان بیان فرمائی، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے اپنے پیغمبر پر درود بھیجتے۔ اللہ کا درود بھیجنا ہماری طرح درود پڑھنا نہیں، بلکہ رحمتوں کو نازل فرمانا، اور فرشتوں کا درود بھیجنا رحمت کی دعا کرنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی کثرت سے پیغمبر پر درود و سلام کا تحفہ بھیجا کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔
ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، وہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کو جو تکلیف پہنچاتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، ان پر دنیا آخرت میں اللہ کی لعنت ہوگی، وأعد لهم عذابا مہینا، وأعد لهم، اور اللہ نے ان کے لیے بڑی اہانت والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ پہلے 22ویں پارے کے آغاز میں پڑھا، میں نے گزشتہ درس میں بتلایا تھا، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو حجاب کا حکم فرمایا کہ تم پردہ اختیار کرو، باہر ایسے نکلنے کی اجازت نہیں، حجاب کے ساتھ باہر نکلنا ہے۔ اب یہاں دنیا کی تمام مومن عورتوں کو ایک اعلان عام کے ذریعے سے حجاب اختیار کرنے کا حکم فرمایا۔ آیات کا ترجمہ ملاحظہ فرمائے، یا ایھا النبی، اے پیغمبر، اے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل لازواجک، آپ فرما دیجئے اپنی بیویوں سے، وبناتک، اپنی بیٹیوں سے بھی فرما دیجئے، حکم دے دیجئے، ونساء المؤمنین، تمام مومنین کی عورتوں سے فرما دیجئے، قیامت تک آنے والے تمام مومنین کی خواتین اس حکم کا مخاطب، ان یدنین علیہن من جلابیبہن، جب وہ باہر نکلیں اپنے چہروں پر چادروں کا پلو ڈال لیا کریں تاکہ ان کو حجاب ہو جائے، چھپ جائیں، زینت کی چیزیں چھپ جائیں، اور زینت کی چیزوں میں سب سے بڑی زینت کی چیز چہرہ، اس کو چھپا لے، ہاں اتنا کھلا رہے آنکھوں کا حصہ جس سے وہ راستہ دیکھ سکے، کہیں گر نہ جائے، کوئی ان کو تکلیف نہ ہو جائے، آنکھوں کے حصے کو چھوڑ کر باقی سارے بدن کو وہ چھپا لے۔ ذالک ادنی ان یعرفن، یہ حکم اس بات کے زیادہ قریب، اس سے وہ پہچان لی جائیں گی، یہ پردہ دار خواتین ہیں، یہ شریف ہیں، یہ عصمت معاب خواتین ہیں، اس لیے منافق لوگ جو تکلیفیں پہنچانے کی کوشش کرتے تھے تمہارے حجاب کو دیکھ کر رک جائیں گے، ان کے ہاتھ رک جائیں۔ فرمایا ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، اس سے پہچان لی جائیں گی اور ان کو تکلیف نہیں پہنچائی جائے گی۔ وکان اللہ غفورا رحیما، اللہ تعالیٰ جو کچھ پہلے ہو گیا بہت معاف کرنے والے، بہت رحم کرنے والے۔ یاد رکھیے جس طرح خواتین کے لیے 3 احکام، میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں، کبھی موقع ہوا تفصیل ذکر کروں۔ اللہ تعالیٰ نے جو خواتین کو حجاب کا حکم دیا ہے، یہ ان کو کسی قید میں نہیں ڈالا، بلکہ ان کے اعزاز اور ان کو قیمتی اثاثہ سمجھ کر محفوظ کرنے کے لیے دیا۔ یاد رکھیں، مغربی دنیا نے جن کے اندر شیطنت اور انہوں نے آزادی نسواں کا نعرہ لگا کر خواتین کو جس طرح کھلونا بنائے، لوبا، اور جس طرح ان کے وقار کو مجروح کیا، جس کے نتیجے میں خاندانی نظام برباد ہو گئے، عزتیں برباد ہو گئی، جو ایک نظام برپا اسی کی وہ تبلیغ اسلامی دنیا میں بھی کر رہے اور جھانسا دے رہے، اور کہہ رہے ہیں یہ حجاب دیکھو یہ تو قید میں ڈالا۔ یاد رکھیے یہ قید نہیں، یہ برقع قید نہیں بلکہ غلاف ہے۔ غلاف قیمتی چیز پر ڈالا جاتا ہے اس کو محفوظ کرنے، جس طرح زیور کو ڈبیا میں محفوظ کیا جاتا ہے، اس کو سیف میں رکھا جاتا ہے، جس چیز کے بارے میں چور چکوں کا خطرہ ہو اس چیز کو سامنے نہیں رکھا جاتا۔ زیورات کو محفوظ کرنا، زیورات کو قید کرنا نہیں۔ خاتون ان زیورات سے کہیں زیادہ قیمت۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے حضرت مولانا برار الحق صاحب، انڈیا، بہت بڑے بزرگ، دنیا میں ان کا خیر۔ ایک موقع پہ بڑی خوبصورت مثال، اللہ کے بندو تم تھوڑا سا گوشت لے کے آتے ہو، چیل سے بچانے کے لیے شاپر میں رکھتے ہو، چیل نہ اس کو چک کے لے جائے، دودھ لاتے ہو کہیں بلی نہ پی جائے، اس کو بند کر کے رکھتے، ایسا ہے ہی نہیں۔ تو خاتون وہاں یاد رکھیے گوشت، ایک بڑی عقلی بات فرمائیں، گوشت اور دودھ، اس کو اچکنے والا کوا، اس کو اچکنے والی چیل اور اس کو اچکنے والی بلی وہ تو موجود ہے، لیکن خود گوشت کے اندر، خود دودھ میں کوئی جذبہ نہیں کہ چل کے خود اپنے شکار کرنے والے کی طرف چلے، ایسا نہیں۔ لیکن یہاں تو جس چیز کو جن چیلوں اور اچکوں سے محفوظ کرنے کا اللہ نے خواتین کو حکم دیا، یہاں تو جس چیز کے پردے حجاب کا حکم دیا، ان کے اندر تو خود اللہ نے نسوانیت رکھی ہے، ان میں تو خود خطرہ ہے کہیں مائل ہو کر خود نہ نکل جائے۔ کتنے واقعہ یہاں تو اور زیادہ حکم تھا کہ اس کو محفوظ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے جو حجاب کا حکم دیا ہے ان کے اعزاز اور اکرام کی وجہ سے دیا، ان کو قید میں نہیں ڈالا۔ نمبر 2، ان میں ایک سطر کا مسئلہ ہے۔ سطر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ
چہرے، ہاتھ اور پاؤں کو چھوڑ کر باقی پورے جسم کو چھپانا عورت کے لیے فرض کا درجہ، یہ ستر کہلاتا۔ نماز کے احکام میں ستر کا مسئلہ، اگر ان میں سے کوئی حصہ کھلا رہ جائے، بازو کھلا ہو گیا، نماز ادا نہیں ہوگی، نماز ٹوٹ جاتی، یہ ستر کا مسئلہ ہے۔ پھر زیب و زینت کو اور اپنے لباس کو چھپانے کے لیے حجاب اختیار کرنا، یہ بڑی چادر سے بھی ہو سکتا ہے جس سے آنکھیں کھلی رہیں، ایک آنکھ کھلی رہے، دونوں آنکھیں کھلی رہیں، باقی لباس اور زینت کی چیزیں چھپ جائیں۔ ولا یبدین زینتہن، آپ نے پہلے پڑھ لیا سورہ نور میں، خواتین کو حکم فرمایا اپنی زینت کی چیزوں کو ظاہر نہ کریں، اپنا زیور ظاہر نہ کریں، اپنے بھڑکدار خوشنما لباس کو ظاہر نہ، اس پر فرمایا ہاں محارم کے سامنے اجازت ہے، غیر محرم مردوں کے سامنے اجازت نہیں، اس پر حجاب کا حکم فرما دیا۔ اللہ نے ایک تیسرا حکم بھی دے دیا، جب یہ سفر شرعی پر جائیں اور وہ سفر 78 کلومیٹر کا 3 دن اور 3 راتوں کا سفر جو موجودہ حساب سے اتنا بنتا ہے سفر شرعی، تو یہ بغیر محرم کے سفر نہ کریں، باڈی گارڈ ہونا چاہیے جو ان کے حجاب کی بھی حفاظت کرے، سیکورٹی ساتھ دے دے، محرم ساتھ۔ اس لیے خواتین کو سفر شرعی بغیر محرم سے کرنے کی اجازت، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابی داؤد کی روایت، اگر اے عورتوں تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہو، تمہیں 3 دن اور 3 راتوں سے زیادہ، اس زمانے میں جو 3 دن اور 3 راتوں کا سفر ہوتا تھا پیدل اونٹوں پر، وہ آج کل کی مسافت 78 کلومیٹر بنتی، جو حضرات فقہاء نے حساب لگا کر بتلایا، تمہیں یہ اجازت نہیں کہ تم بغیر محرم کے سفر کرو۔ دیکھو یہ سارے احکام تو اس کی حفاظت کے لیے دیے گئے، اس کے اعزاز کے لیے دیے گئے، لیکن شیطان نے اور لوگوں نے بہکا دیا، نہیں یہ قید ہے لہذا تم بے حجاب ہو جاؤ۔ یاد رکھیے یہ بڑا اہم حکم ہے جو قرآن مجید میں کھول کر، حق کو کھول کر بتلا دیا گیا، اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں توفیق عمل۔ اس لیے تدریجاً خواتین کو تلقین کرنی چاہیے، اگر کسی کے ہاں ایک دم پریشانی، کم از کم اتنا تو کریں اپنا سر چادروں سے ڈھانپ لیں، جنہوں نے سر چادروں سے ڈھانپ لیا ان کو کہو بھی آپ حجاب بھی اختیار کرو، جو حجاب اختیار کرتی ان کو آگے تدریجاً لے جاؤ، چہرہ بھی چھپا لو۔ اللہ کی بندی، تم سے اللہ راضی ہو جائیں گے، اللہ کے رسول راضی ہو جائیں گے، تمہیں آخرت میں بہت بڑا اجر ملے۔ اس لیے فرمایا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی اپنے گھر والوں کو بھی دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ اگر واقعتاً میرے اس جملے پہ غور کرو، واقعتاً اگر سچا پیار ہے، جس طرح ہمیں ہمارا سچا پیار یہاں ظاہر ہوتا ہے، باہر حالات خراب ہوں، کہیں فسادات ہوں، ہم پہلے سے گھر والوں کو روکتے خبردار ادھر نہیں جانا، گاڑی لے کر نہیں جانا، بیٹا باہر نہیں نکلنا، جلاؤ گھراؤ حالات خراب ہے، یا جس طرح ہم دنیا کی آگ اور فسادات سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں، میرے بھائیوں اس سے کہیں زیادہ پیار کا تقاضا یہ ہے، اخلاص کا تقاضا، ہم دوزخ کی آگ سے اپنی بچیوں کو، اپنی بیویوں کو، اپنے گھر والوں کو بچا لیں، ان کو احکام کی اچھا ایک فائدہ یہ ہوگا، اگر ان کو ہم نے حکم بتلایا ہی نہ تو کبھی بھی وہ توبہ نہیں کریں، ان کو کبھی شرمندگی نہیں ہوگی، لیکن حکم کا علم ہونے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے اگر انہوں نے عمل نہ بھی کیا، کبھی نہ کبھی اللہ کے سامنے رو کر اللہ کے سامنے استغفار کر لیں گی، یا اللہ ہم سے غلطی ہوگی معاف کر دیں، لیکن اگر بتلایا ہی نہ تو پھر کیا ہوگا، پھر کبھی استغفار، کبھی شفا کی توقع۔ بیماری کا اور گناہ کا پتہ چل جانا بہت بڑی نعمت ہے، اس سے کبھی نہ کبھی توبہ کی امید پیدا ہو جاتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی ہمیں توفیق دے۔ آگے فرمایا یوم تقلب وجوہہم فی النار، قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس دن آگ میں چہروں کو پلٹیں گے، یقولون یا لیتنا، اس دن لوگ کہیں گے اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، اے کاش ہم دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اختیار کر لیتے۔ وقالوا ربنا، اس وقت یہ لوگ کہیں گے اے ہمارے رب، اننا اطعنا سادتنا وکبراءنا، ہم نے اپنے سرداروں اپنے وڈیروں کی اتباع کی، فاضلونا السبیل، انہوں نے ہمیں سیدھے راستے سے بھٹکا دیا، ربنا، اے ہمارے رب، آتihim ضعفین من العذاب، ان وڈیروں سرداروں ان لیڈروں کو جن کے ہم پیچھے چلتے رہے اپنی دنیا آخرت برباد کر لی، ان کو دگنا عذاب دو، والعنہم لعنا کبیرا، ان پر اپنی بہت زیادہ پھٹکار نازل کر، ان کی وجہ سے ہم آج جنت سے محروم ہو گئے، دوزخ کی عذاب میں آ گئے۔ یہ قرآن کریم نے یہ قیامت کے دن جو دہائی دیں گے، جو ہائے کریں گے، آہو فغاں کریں گے اس وقت، تو کیا اس سے بہتر نہیں آج ہی آدمی غور کر لے،
اپنا لیڈر، اپنا پیشوا اور مقتدا یہاں سن لے، یہاں چن لے. کاش اللہ اور اس کے رسول کو ہم مقتدا بنا لیں، جو ہمیں جنت کی طرف لے جائے اور جو ہماری آخرت کو برباد کرنے کا ذریعہ بنے. ہم ان کی ایسی اطاعت کے چنگل سے آزاد ہو جائیں. آج دیکھو لوگ اندھی تقلید اور پیروی آنکھیں بند کر کے جس طرف لے جائے. آج لوگ نہ اپنی دنیا کی پرواہ، نہ کاروبار کی، نہ دین کی، نہ دنیا کی. صاحب یہ ہمارے لیڈر، ہمارے قائد ہیں. قائد کے حکم پر جان قربان، جان نہیں بلکہ اور جنت بھی قربان، آخرت بھی قربان قائد کے. یہ ہوگا جو قائد کے لیے کل قیامت کے دن آخرت میں جا کر کہیں گے. قرآن نے اس آہو فغاں کو، اس تمنا کو یہاں کھول کر بیان فرما دیا. سورہ احزاب کے بعد اگلی سورہ سبا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شانوں، اس کے علم، اس کی صفات کے ساتھ اس سورت کا آغاز ہوا. اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے دو مقبول اور جلیل القدر پیغمبروں کا ذکر فرمایا. ہم نے فرمایا کہ ہم نے داؤد کو بہت بڑی بزرگی عطا کی اور ہم نے پہاڑوں کو حکم دیا تھا یا جبال اوبی معہ والطیر، اے پہاڑوں اور پرندوں تم داؤد کی آواز میں لا کر اللہ کا ذکر اور اس کی تسبیح بیان. جب داؤد اللہ کی تسبیح، حضرت داؤد اور اللہ تعالیٰ کی پاکی، اللہ کا ذکر کرتے تھے، ایسا سما بن جاتا تھا. پہاڑوں کو اور پرندوں کو بھی حکم تھا مل کر پڑھو، اور سبحان اللہ عجیب کیفیت ہوتی. اور ہم نے ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا. لوہا ان کے لیے پانی کی طرح تھا. زرے بناتے، آپ کا کارخانہ تھا زرے بنانے کا، پہلی اسٹیل مل تھی اس دنیا کی تاریخ میں. لوہے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موم کر دیا. اور حضرت سلیمان کو تو اللہ نے بڑی شان عطا فرمائی. ہواؤں کو مسخر کر دیا جو آپ کے تخت کو اڑا کر لے جاتی. مہینوں کا سفر دوپہر تک طے ہو جاتا، دوپہر کو چلتا شام تک طے ہو جاتا. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، آپ کا جو ہوائی بیڑا تھا، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے بقول آپ کے ہوائی بیڑے پر 6 لاکھ کرسیاں بچھائی جاتی. ذرا دیکھو جی، آج کل کے ہمارے جہازوں کی طرح نہیں کہ کونیوں کے ساتھ کونیاں مل رہی، ایسی کرسیاں نہیں. اس زمانے کے جوانوں کے لیے کرسیاں اور جنات بھی اوپر موجود اور آپ کی سپاہ بھی موجود. ذرا کھلے میدان میں 6 لاکھ کرسیاں بچھائیے، کتنا بڑا رقبہ. اتنا بڑا جہاں ہوا اڑا کر لے جاتی تھی. بیت المقدس سے چلتے دوپہر کو اور صبح چلتے دوپہر تک یمن میں پہنچ جاتے. یمن سے چلتے حضرموت سے دوپہر کو شام تک بیت کتنی تیزی سے اڑاتی ہوئی اتنا بڑا جہاز، اتنا بڑا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کی. پرندے مسخر، جنات مسخر. میں متوجہ اس بات کی طرف کرنا چاہتا ہوں، حضرت داؤد ان سارے انعامات کے باوجود، حضرت سلیمان اقتدار کے باوجود، ان نعمتوں کے باوجود یہی فرماتے تھے یہ سب میرے مولا کا فضل ہے. اپنی نعمتوں پر اترائے نہیں، اقتدار کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھایا، بلکہ عدل و انصاف قائم کیا. اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائے. ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت، یہی تمنا تھی ہے اللہ مجھے اپنے نیک بندوں کی صف میں شامل. وہ بندہ بڑا کم حوصلے والا ہوتا، جیسے کل کے سبق میں قارون جس نے اپنی دولت سے، اپنے اقتدار سے ناجائز ظلم و ستم کا بازار گرم کیا. اس نے اللہ کی مخلوق کی خدمت نہ کی اپنی دولت کے ذریعے، بلکہ اپنے خواہشات نفسانی، اپنے ہوا و ہوس کو پورا کرنے میں اللہ کی نعمتوں کو صرف کیا. یہ بہت بڑے خسارے کا سودا. بس قارون اور حضرت سلیمان کے مزاج میں یہی فرق، وہ نعمتوں کو اپنا ہنر، اپنا کمال سمجھتا تھا. حضرت داؤد ان سارے انعامات کو اللہ کی عطا اور ان کا فضل سمجھتے تھے. اسی صورت میں سورہ سبا میں قوم سبا کا ذکر فرمایا. یمن میں یہ قوم آباد تھی، بڑی خوشحال قوم تھی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بڑے باغات سے نوازا. روڈ کے دونوں کناروں پر باغات لہلہاتے ہوئے، پہاڑوں کی وادیوں میں باغات، انگوروں کے، بہت طرح طرح کے پھل. اتنے باغات تھے، اتنے گھنے باغات تھے. اگر کوئی سر پہ ٹوکری اٹھا کر مزدور باغات سے گزرتا، پکے ہوئے رسیلے پھلوں سے وہ ٹوکری بھر جاتی تھی اور ابھی باغ ختم نہیں ہوتا. اتنے باغ، اتنے پھل ہوتے. اور ہوا اتنی اچھی تھی قوم سبا کی بستیوں کی، کوئی تکلیف دینے والا جانور اس آب و ہوا میں زندہ نہیں رہتا. نہ سانپ، نہ بچھو، نہ مچھر، نہ پسو، نہ کھٹمل، کوئی جانور. ایسی صحت مند ہوا. اور ایک ڈیم بنایا ہوا تھا انہوں نے آبپاشی کے لیے، جس کو معارف کے نام سے یاد کیا، سد معارف. 13 پیغمبر اللہ تعالیٰ نے بھیجے اس قوم کو سمجھانے کے لیے.
اے اللہ کے بندو، تمہیں اللہ نے ایسے باغات پھلوں اور نعمتوں سے نوازا، تمہیں ایسی فضا عطا کر دی صحت مند، کوئی بیماری نہیں، کوئی بخار نہیں، باہر کا نزلے زکام والا ادھر آتا ہے سب تندرست اور حشاش بشاش ہو جائے۔ تم اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرو۔ دیکھو تم یہاں یمن سے چلتے ہو جنوب سے اور شمال میں شام تک ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتے ہو، اور بیچ میں ہم نے ایسی بستیاں بسائیں، ایک بستی ختم ہوتی دوسری شروع، دوسری ختم تیسری شروع، تمہارے قافلے تھکتے نہیں، تمہارے لیے ہر جگہ ضیافت کا انتظام، سونے کا انتظام، رہنے کا انتظام، جب قریب قریب بستیاں، کہیں چور چکے ڈاکو نہیں، امن کے ساتھ تمہارے تجارتی قافلے چلتے، کیوں نہیں اللہ کا شکر ادا؟ 13 پیغمبر ہے، نہیں سمجھے جی؟ جب آدمی اپنی دولت کے، اپنی نعمتوں کے اس نشے میں سوار ہو جائے، کسی سمجھانے والے کی بات اس کے دل میں اثر نہ کرے، تو سمجھ لیں اب رسی کسی وقت بھی کھینچنے کا وقت آ جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قوم پر عذاب، وہ جو ڈیم بنایا تھا وہی اس قوم کی بربادی اور ہلاکت کا ذریعہ بنا۔ چوہوں کو مسلط کیا، انہوں نے سوراخ کھودے، بالآخر ڈیم وہ اس کے اندر بہت بڑا شگاف پیدا ہوا، اس پانی نے ان کے سارے باغات کو، بستیوں کو، شہروں کو اجاڑ دیا۔ قرآن نے نقشہ کھینچا، اب وہاں سوائے جھاڑیوں کے، سوائے چند بیریوں کے کچھ موجود نہیں تھا، سارے باغات، لہلہاتے کھیت، لہلہاتے باغ، وہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو زیرو بنا دی، رہائشیں ختم، مکانات ختم۔ کاش یہ اللہ کا شکر ادا کرتے، اللہ ان کی نعمتوں کو اور زیادہ بڑھاتے۔ فرمایا وَلَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آیَةٌ، قوم سبا کے لیے ان کی رہائش گاہوں میں بڑی نشانیاں موجود، جنتان یمین، دائیں طرف بھی باغات، ڈبل باغات، وہ شمال اور بائیں طرف بھی باغات، روڈ کے دونوں طرف لدے ہوئے پھلوں کے باغات۔ کلوا من رزق ربکم، دیکھو اللہ تعالیٰ کا یہ دین کتنا زیادہ آسان۔ یہ نہیں فرمایا کہ تم پھل یہ کیوں کھاتے ہو، ان نعمتوں سے کیوں لطف ہوتا ہے، ہر وقت عبادت کرو، نہیں، فرمایا کلوا من رزق ربکم، اپنے رزق، اپنے رب کا رزق خوب کھاؤ، واشکروا لہ، اس کا شکر بھی ادا کرو۔ جب اللہ نے تمہیں اتنی نعمتیں عطا فرمائی، اس کے شکر گزار بندے بنو۔ بلدۃ طیبۃ، شہر تمہارا کیسا پاکیزہ، رب غفور، رب کیسا جو ہمیشہ معاف کرنے والا، کبھی پکڑنے والا۔ فاعرضوا، انہوں نے اعراض کیا، فارسلنا علیہم سیل العرم، فرمایا ہم نے ان پر یہ ڈیم والے سیلاب بھیج دیا، وبدلناہم بجنتیہم، ان کے ان سارے باغات کو ہم جھاڑ جھنکار سے، چند بیریوں سے تبدیل کر دیا۔ ذالک جزیناہم بما کفروا، یہ ان کے ناشکری، ان کے کفر کا نتیجہ تھا۔ وہل نجازی الا الکفور، ہم اسی طرح ناشکرے کو بدلہ دیا کرتے۔ ایک تو باغ والوں کا قصہ آپ نے یہ ملاحظہ فرمایا، ایک قصہ سورہ کہف میں گزرا، اللہ تعالیٰ نے باغ والوں کا قصہ ذکر، ایک آگے بھی آ رہا ہے انشاءاللہ۔ تو یہ جگہ جگہ اہل ثروت کے، مالداروں کے جو قصے بیان فرمائے، اس میں متوجہ کیا اپنی دولت، اپنے کاروبار، اپنے بزنس، اپنے کارخانوں پہ ناز نہ کرنا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے۔ ان شکر کے ذریعے نعمتوں کی حفاظت بھی ہوگی، اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو اور بڑھائیں گے، اور تمہیں اللہ تعالیٰ برکتوں والی زندگی عطا فرمائے۔ اور فرمایا کہ ہم نے ان کے درمیان وبین القری التی بارکنا فیہا، اور ان بستیوں کے درمیان جن میں ہم نے برکت نازل کی، فلسطین کی بستیاں، قرن ظاہرہ، پورے راستے میں چھوٹی چھوٹی بستیاں بنا دی تھی، آباد کی۔ وقدرنا فیہا السیر، ان کے سفر کو ہم نے ایک اندازے کے مطابق رکھا اور آسان بنا دیا۔ سیروا فیہا لیالی و ایاما آمنین، ہم نے ان کو کہا تھا تم رات دن سفر کرو تجارتی، امن کی حالت میں، کوئی اندیشہ نہیں۔ فقالوا، انہوں نے ناشکری کی، کہنے لگے ربنا باعث بین اسفارنا، اے ہمارے رب ہمیں مزہ نہیں آ رہا ہے سفر کا، ادھر بستی، ساتھ بستی، ساتھ بستی، ایک لمبا فاصلہ ہمیں دے، صحراؤں کا، جنگلوں کا، ہم سفر سے لطف اندوز۔ دیکھو مزاج کیسا ہے، بنی اسرائیل کا بھی ہے مزاج، انہوں نے من و سلوہ اس کو پسند نہیں کیا، کہنے لگے ہمیں تو زمین دے دو، کاشت کریں گے، ہم پیاز کاشت کریں گے، کھیرے کاشت کریں گے، ککڑیاں، دال مسور وہ کھائیں گے۔ دیکھو یہ تھا ناشکری۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ظلموا انفسہم، انہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، فجعلناہم احادیث، ہم نے ان کو قصہ کہانیاں بنا دیا،
افسانے بنا دیا ان کے سارے باغات کو، وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ، اور ہم نے ان کو تتر بتر کر دیا، کوئی نام و نشان نہیں ان کا باقی رہا۔ ان فی ذلک لآیات، اس میں نشانیاں ہیں قصے میں، ہر صبر کرنے والے کے لیے، ہر شکر کرنے والے بندے کے لیے۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سورہ سبا کی آیت نمبر 28، ہم نے آپ کو دنیا کے تمام انسانوں کے لیے بشیر بنا کر اور نذیر بنا کر بھیجا۔ یہ ختم نبوت کی دلیل، جب دنیا کے تمام انسانوں کے لیے آپ رسول ہیں اور آپ کی رسالت باقی رہے گی، تو اب اگر کوئی رسالت کا دعویٰ کرے گا وہ رسالت کا باغی کہلائے گا، اور باغیوں والا اس سے معاملہ کیا جائے، اس سے قتال کیا جائے۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کے رسالت میں دعویٰ کیسے کر، جبکہ آپ کی رسالت باقی، آپ کی رسالت قیامت تک باقی، کسی کو گنجائش نہیں دی گئی کہ وہ نبوت اور رسالت کا دعویٰ کر سکے۔ قرآن پاک نے سورہ سبا میں آیت نمبر 31 سے آگے ایک منظر قیامت کا ذکر فرمایا۔ یہ قیامت کے مناظر ہماری اصلاح کے لیے اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ ان مناظر کی ہولناکیوں سے ہمیں محفوظ فرمائے، یہ عبرت حاصل کرنے کا۔ فرمایا وہ وقت آئے گا جب آپ دیکھو گے کہ ظالم لوگ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہیں، یرجو بعضهم الی بعض القول، ایک دوسرے سے وہ گفتگو کریں گے، یقول الذین استضعفوا، جو لوگ دنیا میں کمزور سمجھے گئے، مارے نکمے غریب لوگ تھے، للذین استکبروا، وہ متکبرین سے کہیں گے جو اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے تھے، لولا انتم لکننا مؤمنین، اگر تم لوگ نہ ہوتے دنیا میں آج ہم ایمان والے ہوتے، تمہاری وجہ سے ہماری آخرت بھی برباد ہو۔ قال الذین استکبروا، وہ جو لوگ بڑے سمجھے گئے، وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، وہ ان کمزوروں سے کہیں گے انحن صددناکم عن الہدی، کہ ہم نے تمہیں ہدایت سے روکا تھا، بعد اذ جاءکم، جب تمہارے پاس ہدایت کا پیغام آیا تھا، بل کنتم مجرمین، تم ہی مجرم ہو، اصل تم مجرم، ہم نے تمہیں تھوڑا روکا تھا تم ہدایت کا راستہ اختیار نہ کرو۔ وقال الذین استضعفوا للذین استکبروا، پھر یہ جواب میں کہیں گے یہ کمزور لوگ جن کو کمزور سمجھا گیا ان لوگوں سے جن کو بڑا سمجھا، بل مکر اللیل والنہار اذ تأمروننا ان نکفر باللہ، وہ رات دن جو تم مکر و فریب کا راستہ اختیار کیے ہوئے تھے، جب تم لوگ ہمیں کہتے تھے کہ ہم اللہ کے ساتھ کفر اختیار کریں، وَنَجْعَلَ لَهُ أَنْدَادًا، ہم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائیں، یہ تم لوگ ہی تو تم ہی نے ہمیں تبلیغ کی تھی، اس بات کا حکم دیا تھا، اور تمہاری اتباع میں ہم نے آنکھیں بند کی اور تمہارا راستہ اختیار کر لیا۔ وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، وہ ندامت کو چھپائیں گے، مارے شرمندگی، اپنی خجالت اور شرمندگی کو چھپانے کی کوشش کریں جب وہ عذاب کو اپنی طرف آتا ہوا دیکھیں گے۔ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ، ہم توق ڈالیں گے، فی اعناق الذین کفروا، کافروں کی گردنوں میں، هل یجزون الا ما كانوا یعملون، نہیں بدلہ دیا جا رہا ان کو مگر انہی کاموں کا جو وہ دنیا میں کیا کرتے تھے۔ وما ارسلنا فی قریۃ، ہم نے کسی بستی میں کوئی رسول نہیں بھیجا، الا قال، مگر کہا، جب بھی ہم نے کسی بستی میں کوئی رسول بھیجا، کوئی سمجھانے والا بھیجا، الا قال مترفوها، اس بستی کے خوشحال لوگوں نے، کھاتے پیتے لوگ، مترفین کہتے ہیں دولت زیادہ، نعمت سے زیادہ کھاتے پیتے لوگ، ان کھاتے پیتے خوشحال لوگوں نے ان رسولوں سے کہا انا بما ارسلتم به کافرون، ہم اس پیغام کا جس کو دے کر تم بھیجے گئے ہو ہم صاف انکار کرنے والے، ہم ماننے والے نہیں۔ وقالوا، اور یوں بھی کہتے تھے، نحن اکثر اموالا و اولادا، دیکھو ہمارا مال، ہمارا کاروبار، ہماری دکانیں، ہمارے باغات، و اولادا، ہمارا خاندان دیکھو جی، ہم اتنے بڑے خاندان والے، ہمارا گروہ، ہماری پیروی کرنے والے لوگ دیکھو۔ وما نحن بمعذبین، ہمیں کوئی سزا نہیں دے سکتا، کوئی عذاب نہیں، دنیا میں یہ کہتے تھے۔ قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء، اے پیغمبر ان سے کہہ دو آپ کا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو وسیع کرتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو تنگ کر دیتا ہے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وہ رزق کی کشادگی کو یہ نہ سمجھ بیٹھیں کہ وہ بچ نکلیں، نہیں، وہ اللہ تعالیٰ ان کو پکڑ سکتے، یہ اللہ کے کشادہ کرنے سے ملا ہے، اللہ کے کشادہ کرنے سے کشادہ رزق ملا، اس لیے اللہ سے ڈرتے رہیں۔
وما اموالکم ولا اولاد، نہ تمہارے مال نہ تمہاری اولادیں، باللتی تقربکم عندنا زلفا، یہ ہمارے قریب نہیں کر سکیں گی، الا من آمن وعمل صالحا، مگر وہی جس نے ایمان قبول کیا اور نیک اعمال کیے، فاولئک لهم جزاء الضعف، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال پر ان کو دوگنا اجر عطا فرمائیں گے، وہم فی الغرفات آمنون، وہ جنت کے محلات اور بالا خانوں میں بڑے امن کے ساتھ۔ غرفہ عربی میں اس مکان کو کہا جاتا ہے جس کی کئی منزلیں ہوں، اوپر نیچے منزلیں، جیسے ہمارے ہاں فلیٹ بنتے ہیں محلہ اوپر نیچے، تو ایسے محلات کو عربی میں غرفہ فرمایا، وہ غرفات میں ہوں گے، اور بعض روایات میں آتے ایسے غرفات ہوں گے شیشے کے ہوں گے، اندر سے باہر کی چیزیں نظر آ رہی، باہر سے اندر کی چیزیں۔ والذین یسعون فی آیاتنا معاجزین، اور وہ لوگ جو ہماری آیتوں کے بارے میں کوشش کر رہے ہیں ہمارے دین کو نیچا دکھانے کی، اولئک فی العذاب محضرون، ان کو اللہ کے عذاب میں ضرور حاضر کیا جائے گا۔ سورہ سبا کے بعد اگلی سورہ سورہ فاطر ہے۔ سورہ فاطر میں یہ مکی سورت ہے، اس کی 45 آیات اور 5 رکوع ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت فاطر کے ساتھ آغاز فرمایا گیا، الحمدللہ الذی فاطر السماوات، فاطر کا معنی پیدا کرنے والا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا، وہ فرشتوں کو بنانے والا ہے، وہ فرشتے پروں والے، کسی کے 2 پر، کسی کے 3 پر، کسی کے 4 پر۔ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل امین کو 600 پر عطا فرما، اور سب سے بڑا جثہ عطا فرما۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے انعامات کے بعد لوگوں کو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنے کا حکم فرمایا، اور یہ بھی کہا گیا یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، اے لوگوں اللہ کا وعدہ سچا ہے، فلا تغرنکم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور دھوکے میں ڈالنے والا تمہیں دھوکے میں مبتلا نہ کر دے، ان الشیطان لکم عدو، شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، اس کو دشمن سمجھو، انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب النار، شیطان تو اس لیے اپنی جماعت بڑھا رہا تاکہ یہ سارے دوزخ میں چلے جائیں، اس لیے شیطان کی پیروی نہ کرو۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب اللہ کے فقیر اور محتاج ہو، واللہ هو الغنی الحمید، اللہ غنی بے نیاز ہیں اور وہی قابل تعریف ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں آسمان و زمین میں آفاق عالم میں جو پھیلی ہوئی سورہ فاطر میں تفصیل کے ساتھ بیان فرمائی گئی۔ سورہ فاطر کے بعد اگلی سورت جس کا آغاز 22ویں پارے کے آخر میں ہوتا ہے وہ سورہ یاسین ہے۔ انشاءاللہ سورہ یاسین کو 23ویں پارے کے ساتھ ملا کر کل کی نشست میں عرض کیا جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عمل نصیب فرما دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہ رات شب برات بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلانات بھی ہوتے ہیں۔ دعا فرما لیجیے اللہ تعالیٰ اس رات کی برکات، قرآن کریم کی برکت سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو اپنی رحمت سے معاف فرما دے، اپنی اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر قسم کی نافرمانی سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ وسعتوں والا پاکیزہ اور حلال رزق عطا فرما دے۔ یا اللہ جہنم کی آگ سے آزاد فرما دے۔ آج کی رات میں اے اللہ جتنے لوگوں کو آپ جہنم سے آزادی کا پروانہ نصیب فرمائیں گے، اے اللہ ہمیں، ہمارے والدین کو، ہماری اولادوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو، پوری امت مسلمہ کو اس میں شامل فرما دیجیے۔ یا اللہ جہنم کی آگ سے، آخرت کے عذابوں سے نجات عطا فرما دے۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا، یا اللہ ہر کام میں ہمارا انجام اچھا فرما، ہمیں دنیا کی رسوائیوں سے، آخرت کے عذابوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ کیسے کیسے واقعات اور اے اللہ عبرت کی مثالیں ہم نے پڑھی ہیں، میرے مولا ہمارے قلوب آپ کے قبضے میں ہیں، ہمارے دلوں کو اے اللہ اپنی ذات عالی کی طرف اپنی رحمت سے پھیر دیجئے، اپنی طرف رجوع کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ یا اپنے شکر گزار بندوں میں ہمیں شامل فرما۔ آپ نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں، اے اللہ ان کو زوال سے محفوظ فرما، نعمتوں میں افزونی فرما، نعمتوں کے فوائد اور برکات ہمیں نصیب فرما دے۔ یا اللہ دنیا آخرت کی ہر خیر، ہر بھلائی،
ہر نعمت اور ہر عافیت عطا فرما، دنیا آخرت کے ہر شر سے، ہر مصیبت سے، ہر دکھ سے، ہر ناگہانی تکلیف سے، ناگہانی آفت سے، دوسروں کی محتاجی سے، معذوری سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک واجعل موتنا ببلد رسولک صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ ہم سب کے کمزور ہاتھ آپ کی بارگاہ عالی میں اٹھے ہوئے ہیں، اے اللہ ہم دعا کرتے ہیں پوری امت مسلمہ پر رحم فرما۔ اے اللہ آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جگہ جگہ پریشان ہے، جھگڑوں کا شکار ہے، اے اللہ ہماری اپنی بدعمالیوں کا نتیجہ ہے، ہم توبہ کرتے ہیں اپنی طرف سے بھی سب کی طرف سے، اے اللہ ہمیں امن اور ایمان کی بہاریں نصیب فرما دے۔ اے اللہ آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جہاں بھی پریشان ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما کر امن اور ایمان کی بہاریں عطا فرما، دشمنوں کے نرغوں سے نجات عطا فرما، شر پسندوں کی چالوں اور سازشوں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ خصوصاً ہمارے وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما، اندرونی بیرونی شر پسندوں سے حفاظت فرما، ہر قسم کے بحرانوں سے اللہ عافیت کے ساتھ نجات عطا فرما۔ یا اللہ ایمان کا بحران ہے، اے اللہ ایمان، نیکی اور تقوی کی اے اللہ بہاریں پیدا فرما دے۔ امن کا بحران ہے، امن عطا فرما دے۔ توانائی کا بحران ہے، اے اللہ خزانے آپ کے پاس ہیں، اے اللہ توانائی عطا فرما۔ ہر قسم کے اے اللہ عذابوں سے امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ اللهم ارحم امت حبیبنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللهم تجاوز عن امت حبیبنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ ہمارے والدین میں، رشتہ داروں میں جتنے لوگ وفات پا گئے ہیں، یا اللہ آپ کی رحم، آپ کے کرم کے محتاج ہیں، آپ کرم اور رحمت کا معاملہ فرماتے ہوئے سب کو معاف فرما دے۔ یا اللہ سب کو معاف فرما کر جوار رحمت میں جگہ نصیب فرما۔ یا اللہ آپ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کوئی رزق مانگنے والا ہم اس کو وسعتوں والا رزق عطا فرمائیں۔ اے اللہ ہم آپ سے ہر قسم کے روحانی، ظاہری، باطنی وسعت رزق کا سوال کرتے ہیں۔ یا اللہ وسعتوں والا پاکیزہ اور حلال رزق عطا فرما۔ اے اللہ حرام سے ہمارے ہاتھوں کو روک دیجئے، آپ حلال کے ذریعے ہماری کفایت فرما دیجئے۔ یا اللہ جن گھروں میں جھگڑے ہیں، پریشانیاں ہیں، اے اللہ جھگڑوں اور پریشانیوں سے نجات عطا فرما کر امن اور محبت عطا فرما دے۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالحہ نصیب فرما دے، جس کی بھی جو حاجت ہے اللہ اپنی رحمت سے اس کو پورا فرما دے۔ یا اللہ ہماری حاجات کو آپ ہم سے زیادہ بہتر جاننے والے ہیں۔ یا اللہ ہم قرآن کی تعلیم میں مشغول رہے، سیکھنے سکھانے میں مانگ نہیں سکے، آپ کا وعدہ ہے آپ اپنی یاد میں اپنے آپ کے قرآن میں مشغول ہونے والوں کو اس سے زیادہ عطا فرماتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں بہت زیادہ نصیب فرما دے۔ یا اللہ آپ اپنی شایان شان عطا فرما دے، اپنی شایان شان عطا فرما۔ آج کی رات کے محروموں میں ہمیں شامل نہ فرمانا۔ یا اللہ برکتوں والا مہینہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، آپ صحت و توانائی نصیب فرما دے ہمیں۔ اے اللہ رمضان المبارک کے پورے مہینے تراویح، قرآن پاک کی تلاوت اور عبادات کی اے اللہ عافیت کے ساتھ، نشاط کے ساتھ، حلاوت ایمانی کے ساتھ توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرما دے۔ یا اللہ جو لوگ حرمین میں وہاں دعائیں کر رہے ہیں ہمیں ان کی دعاؤں میں شامل فرما دے۔ یا اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما، ان کی برکات میں، رونقوں، ترقیات میں اور زیادہ اضافہ فرما۔ یا اللہ جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے اے اللہ وہ بھی نصیب فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا و حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔